کچھ لوگ پھر غلط خرچ کرتے ہیں نشے میں. خدا کا بندہ نشے میں خرچ کرتا ہے. بیوی کا بھی حق طلب، بچوں کا بھی حق طلب، اپنے نفس کا بھی حق طلب. چہرہ خراب، مسکرانا تو اس کو آتا ہی نہیں، اس کے چہرے میں خوشی پیدا ہوتی ہی نہیں. تو حلال روزی کھا، تو اللہ کی نعمتیں استعمال کر، بلا وجہ ایک روپیہ بھی خرچ نہ کر، ایک روپیہ خرچ نہ کر، بلا وجہ نہ کر. اس کا حساب ہوگا. فضول خرچی کرنا حرام ہے. جو فضول خرچی کرتا ہے شیطان کا بھائی ہے. دوسری روایت سنیں، حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں. چچا صحابہ میں بہت بڑے تیر انداز ہیں، شہ سوار ہیں، باوقار ہیں، عزت والے ہیں. حضور ان سے بہت پیار کرتے تھے، اپنے ابا کی جگہ پر دیکھتے تھے. چچا کو ابا کی جگہ پر دیکھتے تھے. امیر حمزہ سید الشہداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ احد میں شہید ہوئے تو کفن پورا نہیں تھا، ایک کپڑا. کفن میں 3 کپڑے سنت ہیں، مجبوری ہو تو پھر 2 کپڑے، بالکل مجبوری ہو کچھ نہیں پھر جو ملے. 3 کپڑے مسنون کپڑا نہیں، کفایتاً کپڑا نہیں، مجبوری والا کپڑا. ایک کپڑا وہ بھی پورا نہیں. صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ، ایک کپڑا ہے، اگر امیر حمزہ کا سر چھپاتے ہیں تو پاؤں ظاہر ہوتے ہیں، اگر پاؤں چھپاتے ہیں تو سر مبارک ظاہر ہوتا ہے، دوسرا کپڑا ہے نہیں. جو حکم ہو. حضور نے فرمایا کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں، سر چھپاؤ اور پاؤں پر گھاس اذخر ڈالو. اذخر مدینے میں بہت ہوتا تھا، وہ گھاس ڈال دو پاؤں پر، اذخر کی گھاس ڈال دو، سر کپڑے سے چھپاؤ. اللہ تعالیٰ میرے چچا کے درجے بلند فرمائے گا. بتا دے کفن کا ایک کپڑا پورا نہیں، شکر کرتے ہیں خدا کا. بتا تیرا کفن ہے یا نہیں، پھر تو روتا ہے کہ میں مسکین ہوں، غریب ہوں. کیوں روتا ہے؟ تو کر شکر، شکر کر. شکر کا سب سے پہلا طریقہ اللہ نے فرمایا فصل لربک، صبح نماز کے لیے مسجد میں حاضر ہو جا. اللہ تیرا شکر ہے، تو نے نعمتیں دی، تو نے انعام دیا، میں نماز پڑھ کر تیرا شکر ادا کرتا ہوں. نماز اللہ کا ذکر ہے، نماز اللہ کا شکر ہے. کہا نا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، یہ شرط ہے، گویا ضمناً شرط ہے. ہم نے آپ کو مہربانی کی ہے، نعمتیں دی ہے. پھر فا نہیں، دیکھو فا، فصلی، یہ فا اس کا نتیجہ ہے کہ ہم نے نعمت دی. اب اس کا نتیجہ کیا ہے؟ تو شکر کر. شکر میں کہا نماز پڑھ. قرآن نے شکر کے طریقے میں سب سے پہلے نماز کا ذکر کیا، وہ بھی اس کی رضا کے لیے. فصل لربک، صرف صلی نہیں، اس کی رضا کے لیے. کامل پیر لینے کا مقصد یہی ہے کہ وہ تیری اصلاح کرے، تجھے اللہ کا ذاکر بندہ بنائے، تجھے تربیت کرے، تجھے مخلص بنائے، دکھاوے سے بچائے، حرص سے بچائے، لوگوں کی طرف متوجہ ہونے سے بچائے. یہ تجھے مخلص بنائے گا. پھر تیری نماز اللہ کی رضا کے لیے ہو جائے گی، تیری قربانی اللہ کی رضا کے لیے ہو جائے گی، تیری تلاوت اس کی رضا کے لیے ہو جائے گی، ہر عبادت اس کی رضا کے لیے. ورنہ ہر کام نفس کے لیے فائدہ نہیں. نماز نفس کے لیے فائدہ نہیں، قربانی اگر نفس کی خواہش کے لیے ہے، دکھاوے کے لیے، تو فائدہ نہیں. نماز وہ جو لے ربی کا ہو. دونوں باتیں کہہ دیا. فصل لربک، فصل آپ مدرسہ سے سیکھیں گے، لربک اللہ والوں کی غلامی سے سیکھیں گے.